الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وظیفہ آفیشیل کی معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل اردو وظیفہ آفیشیل آیا آپ کے لیے آج ایک اور ایسا وظیفہ کہ جس کے کرنے سے آپ کی جو دعائیں ہوں گی وہ قبول ہوں گی۔ جی ہاں، رمضان المبارک کے پہلے جمعے کا ایک ایسا خاص عمل ہے کہ جو آپ کی دعائیں آج تک قبول نہیں ہوئی، آپ بہت زیادہ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی کر دے دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے، یا آپ میں رزق کی تنگی ہے یا کسی قسم کی بھی کوئی تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو آج کا جو عمل ہے آپ نے ضرور کرنا ہے۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اور یہ ہے بھی رمضان المبارک کے پہلے جمعے کا، یعنی کہ جمعے کا دن تو ویسے ہی بہت زیادہ برکتوں والا دن ہوتا ہے اور بہت زیادہ فضیلت والا دن ہے یہ۔ اور اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا جو درود شریف ہے مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب درود شریف جو پڑھنا ہے بہت ہی برکت کا باعث ہے اور فضیلت والا ہے، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار بشارتیں دی گئی ہیں۔ ایک بار درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، یعنی کہ جو شخص ایک دفعہ پڑھے گا، اور درود شریف پڑھنے سے دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کثرت سے درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کی تمام حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ قیامت کے دن وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ اور جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اور وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ جب تک کوئی بندہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے خیر اور مغفرت کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ درود شریف پڑھنا جو ہے اتنا برکت کا باعث ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ ویسے بھی اپنی روٹین میں رکھ لیں، دن میں آپ چلتے پھرتے آپ درود شریف کو پڑھتے رہا کریں اور اس کا ورد کرتے رہا کریں۔ جب آپ درود شریف کو پڑھیں گے تو آپ کی بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں کہ جو آپ پہ ہوتی ہیں اور وہ مشکلات آپ کی آسان ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ اس درود شریف کی فضیلت کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے۔ اب جمعے کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں ملے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، یعنی کہ جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی ایک سورت، سب سے چھوٹی سورت۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ کوثر۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جائیداد جنت یعنی کہ غوث کوثر کی خوشخبری دی، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ اور یہ اس کے جو عمل ہیں یہ دشمنوں کی حفاظت کے لیے بھی اس کے عمل بہت زیادہ مجرب ہیں، اور بعض روایت اور وظائف کے مطابق کہ جو شخص جمعرات اور جمعے کے درمیان سورہ کوثر کو 1000 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، یعنی کہ جمعرات اور جمعے کے درمیان، اور جو شخص 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ بہت خاص ہے، اور وہ آپ نے سورہ کوثر کا اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں یا 11 دفعہ پڑھ لیں، اور درمیان میں آپ نے 21 دفعہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، 21 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں ضرور کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت سے لوگوں کا یہ آزمودہ وظیفہ ہے، ہر طرح کی پریشانیوں کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.